بہت شکریہ مفتی افتخار صاحب۔ جانور کے حوالے سے، ذبیحہ کے حوالے سے، اس کو ذبح کرنے کے حوالے سے، اور پھر اس کے تقسیم کے حوالے سے، اور پھر اس کی کھال کے حوالے سے پوری ڈیٹیل سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اب سر 3 سوال رہ گئے ہمارے، اس کے حوالے سے بتا دیں کہ عید الاضحیٰ کی سنتیں کون کون سی ہیں، تاکہ اس پہ بھی ہمارے ویورز کو آپ کی طرف سے مکمل رہنمائی مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی سال بھر میں امور خیر ہیں، خیر کے کام شریعت میں مشروع ہیں، ان کی ضرور کچھ نہ کچھ سنتیں آداب ہوتے ہیں۔ مثلا جمعہ ہے تو اس کی آداب شریعت نے مقرر کیے ہیں کہ جمعہ کے دن کی آداب سنتیں کیا ہوں، جمعہ کی نماز کی کیا ہوں۔ بالکل ایسے ہی عیدین کی نماز کی بھی آداب اور سنتیں ہیں۔ تو عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، اس کے آداب میں ایک ادب تو یہ ہے کہ اس دن ہم جلدی اٹھیں۔ جلدی اٹھنا سنت ہے۔ جلدی اٹھ کر پھر غسل کریں، غسل کرنا سنت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جتنی ہمت دی ہے، نئے لباس کی ہمت دی ہے تو نیا پہن لیں، نہیں تو صاف ستھرا دھلا ہوا لباس پہنیں، یہ سنت ہے۔ خوشبو لگائیں، سنت ہے۔ مسواک کریں، سنت ہے۔ اور پھر کوشش کریں عیدگاہ کی طرف ہم جلد از جلد پہنچیں۔ عیدگاہ میں جلدی پہنچنا بھی سنت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عیدگاہ میں جب جائیں تو پیدل جائیں، سواری پر نہ جائیں، یہ سنت ہے۔ پھر عیدگاہ میں آتے جاتے ہم بلند آواز سے، عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھنا مسنون ہے، اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے تکبیر تشریق، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ بلند آواز سے پڑھتے ہوئے جانا یہ مسنون ہے۔ پھر ایک سنت یہ ہے کہ ہم جس راستہ سے عید کو جائیں، جب گھر آئیں تو جتنا ممکن ہو سکے ہم راستے کو بدل کے گھر آئیں، یہ سنت ہے۔ تو یہ چند ایک ضروری سنتیں تھیں جو میرے ذہن میں نے عرض کر دی۔ ہاں، ایک یہ بھی سنت ہے مستحب کے درجہ میں، عید الفطر میں تو یہ ہے کہ آپ جب عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ جائیں تو کوئی میٹھی چیز کھا کے جائیں۔ اور عید الاضحیٰ میں مستحب یہ ہے کہ اگر آپ کے جانور کا گوشت بننا جلد ممکن ہو تو آپ سب سے پہلا اس دن جو لقمہ کھائیں، جو کھانا کھائیں، وہ اپنے حصے کا گوشت پکا کے کھائیں، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن یہاں چونکہ دیر ہو جاتی ہے، 12 1 بجے 2 بجے تک جو ہے وہ حصہ آتا ہے، کئی لوگ تو رکھتے ہی اگلے دن کا ہیں، تو وہاں پر پھر یہ ہے کہ اس میں کی پابندی کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے آپ کو اتنا بھوکا رکھنا، پھر کچھ نہ کچھ جو بھی چاہے کھا لے۔ یہاں میں ایک چیز کی وضاحت ضروری سمجھوں گا، کچھ لوگ اس دن عید کا روزے کا ایک تصور ہے جو چل رہا ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ ہم نے روزہ رکھ لیا اور یہ ہم اپنے قربانی کے گوشت سے اس روزے کو افطار کریں گے۔ تو عید والے دن لفظ روزہ کا اطلاق کرنا ہی جرم، کیونکہ شریعت نے سال کے اندر یہ 5 دن ایسے ہیں جہاں پہ روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے ہو۔ ایک دن عید الفطر کا ہے اور 4 دن یہ ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 12 13، 4 یہ اور 5 یہ 5 دن سال میں روزہ رکھنے کی ممانعت نہیں رکھ سکتے۔ جب روزہ رکھ نہیں سکتے تو روزے کا اطلاق بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر شرعی روزہ تو صبح سے لے کے شام تک ہوتا ہے، تو یہ جو کچھ وقت کا 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا روزہ ہے، یہ جاہلانہ ایک جملہ ہے جو عام طور پہ بولا جا رہا ہے، اور لوگ اس پر عمل پیرگی کو ضروری سمجھتے ہیں۔ اس چیز کو توڑنا ضروری ہے۔ اس دن روزے کا، وہ جزوی ہو یا کلی ہو، دن بھر کا ہو یا کچھ وقت کا، روزے کا اطلاق کرنا ہی ممنوع ہے۔